حکمرانی کی وصیت تو تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج طلوع ہوا اور رضیہ برصغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خاتون سلطان بن گئیں۔ سن 1205 میں پیدا ہونے والی رضیہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تیسرے سلطان شمس الدین التمش اور ترکان خاتون، جنہیں قطب بیگم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی بیٹی اور پہلے سلطان یعنی قطب الدین ایبک کی نواسی تھیں۔ رضیہ نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم تو سیکھے ہی، مگر لڑائی میں بھی مہارت حاصل کی۔ رضیہ کے والد التمش انہیں کاروبار حکومت چلانے کے گر بتاتے اور ان سے امور مملکت میں مشورہ بھی لیتے۔ یہ تحریر ہے وقار مصطفیٰ کی اور اسے پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ التمش نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جانشینی کے لیے تیار کیا تھا، مگر 1229 میں وہ وفات پا گئے۔ مورخ منہاج السراج کے مطابق التمش کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچ جانے والے بیٹے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور ان کے بعد ریاستی امور نہیں سنبھال پائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی انتظامی صلاحیت آزما چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1231 میں گوالیار کی مہم پر روانہ ہوتے ہوئے التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا۔ مورخ کے اے نظامی لکھتے ہیں کہ رضیہ نے یہ ذمہ داری اتنی اچھی طرح نبھائی کہ دلی واپس آنے پر التمش نے انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عمرہ نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا کہ التمش کے وارث ان کے بیٹے ہیں، تو التمش نے انہیں جواب دیا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہیں۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی تاریخ فتوح سلاطین میں عبد الملک اسامی نے لکھا کہ ایک مرتبہ التمش نے اپنے امراء سے کہا کہ جتنا میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر رضیہ علم و دانش، ہمت اور دلاوری سے بہرہ مند ہے۔ التمش نے تو اپنی بیٹی کے حوالے سے جو چاہا سو چاہا، مگر 40 کی تعداد میں یہی امراء تھے جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم اس کمیٹی کے رکن تھے جس کی تائید بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی۔ فہد کیہر لکھتے ہیں کہ یہ 40 معتبر شخصیات التمش کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئیں۔ خود التمش کی کنیز اور ملکہ یعنی رضیہ کی سوتیلی والدہ ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھیں اور اپنے بیٹے اور رضیہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1236 میں رکن الدین ہی سلطان بنے، لیکن چند ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں، اور اصل اقتدار دراصل ملکہ ترکان شاہ کا ہے، جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں بیٹے کے مظالم سے بالآخر ترکان چہلگانی بھی تنگ آ گئے۔ کے نظامی کے مطابق ان دونوں ماں اور بیٹے کا التمش کے بیٹے قطب الدین کو اندھا کرنا اور پھانسی دینا کئی امراء کی بغاوت کا باعث بنا، یہاں تک کہ وزیر نظام الملک جنیدی بھی باغیوں میں شامل ہو گئے۔ نظامی لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے جنیدی کے بیٹوں سمیت کئی اہم افسر جنہوں نے رضیہ کو وارث قرار دینے کا فرمان جاری کیا تھا، انہیں قتل کروا دیا۔ ستیش چندر اپنی کتاب قرون وسطیٰ کا ہندوستان سلطنت سے مغلوں تک میں لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے خود کو لذت کے حصول میں مصروف کر لیا اور ریاست کے معاملات اپنی ماں یعنی ملکہ پر چھوڑ دیے۔ ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھیں اور انہوں نے یہ موقع ان تمام لوگوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے ماضی میں ان کی توہین کی تھی۔ یوں رکن الدین کی حکومت غیر مقبول ہو گئی اور رضیہ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی۔ جب رکن الدین نے باغیوں سے لڑنے کے لیے کوہرام کی طرف کوچ کیا تو ملکہ ترکان شاہ نے دلی میں رضیہ کو مارنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، مگر جمعے کے اجتماع میں مظلومیت کی علامت یعنی سرخ لباس میں رضیہ کی تقریر کے بعد ایک ہجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں لے لیا۔ ترکان اور 7 ماہ سے کم عرصے تک حکمراں رہنے والے ان کے بیٹے رکن الدین کو ایک ہی روز پھانسی دے دی گئی۔ پروفیسر کے اے نظامی کا کہنا ہے کہ رضیہ کا تخت دلی پر بیٹھنا بہت ہی نمایاں خصوصیات کا حامل تھا۔ لوگوں نے دلی سلطنت کی تاریخ میں پہلی بار اپنی ہی پہل پر جانشینی کے معاملے کا فیصلہ کیا۔ دلی کی آبادی کی حمایت رضیہ کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی۔ اسامی کے مطابق رضیہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہ اتریں تو انہیں معزول کر دیں۔ کئی امراء اور فوج نے رضیہ کی اطاعت قبول کی اور انہیں تخت پر بٹھایا، اور یوں وہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمران بنی اور سلطان کہلانا پسند کیا۔ وہ کہتی تھیں کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ رضیہ نے ابتدا میں والد کے نام کے سکے بھی جاری کیے۔ رضیہ نے اپنے دور میں عوام کے لیے فلاحی کام کیے اور امن و امان قائم رکھا۔
وہ کسی بھی مسئلے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائیں دیا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی اور انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی بھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل اور نکما نہیں بننا چاہتی۔ وہ ایسا لباس پہنتی تھیں جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہے سوائے چہرے کے۔ فہد لکھتے ہیں کہ رضیہ چوغے اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات چلاتی۔ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھیں۔ جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتی اور ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا۔ فہد کیہر کا کہنا ہے کہ 1236 میں رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ تو گئیں لیکن حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی اہم ترک شخصیات دل سے رضیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھیں۔ جنیدی نے ان کے تخت پر بیٹھنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ 4 ایسے ترک امراء بھی شامل ہو گئے جنہوں نے رضیہ کے پیشرو رکن الدین کے خلاف بھی بغاوت کی تھی۔ ان امراء نے رضیہ کے خلاف بدایوں، ملتان، ہانسی اور لاہور کی مختلف سمتوں سے پیش قدمی کی، مگر رضیہ نے یا تو انہیں شکست دے دی یا انہوں نے رضیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ فہد کیہر کہتے ہیں کہ اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشی غلام جمال الدین یاقوت کا امیر کے طور پر تقرر تھا۔ ترک حلقے جو ویسے ہی عورت راج پر جلے بھنے بیٹھے تھے، اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عہدے پر دیکھ کر سخت ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ رضیہ اصل میں یاقوت کو پسند کرتی ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی تھی اور کتنا فسانہ، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس زمانے کے مورخین میں اس حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ 1238-39 میں لاہور کے گورنر ملک عز الدین کبیر خان ایاز نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ کی پیش قدمی نے انہیں سودھرا بھاگنے پر مجبور کیا۔ چونکہ سودھرا سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا اور چونکہ رضیہ ان کا پیچھا کرتی رہیں، اس لیے عز الدین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رضیہ کے اختیار کو قبول کرنا پڑا۔ رضیہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، لاہور ان سے لے لیا لیکن ملتان انہیں تفویض کر دیا۔ دلی سلطنت کے اہم علاقے بھٹنڈا کے حاکم ملک اختیار الدین اتونیہ تھے۔ فہد لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب رضیہ اور یاقوت کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو وہ بھننا گئے اور عالم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن فوج کے چند عناصر نے رضیہ کی آنکھوں کے سامنے یاقوت کو قتل کر دیا اور خود انہیں گرفتار کر کے ملک اتونیہ کے حوالے کر دیا۔ یوں رضیہ کے 3.5 سالہ دور کا خاتمہ ہوا۔ وہ اتونیہ کی قید میں رہیں جبکہ دلی میں حکومت ان کے سوتیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا۔ ملک اتونیہ کو کچھ نہ ملا تو انہیں اندازہ ہوا کہ رضیہ کو تخت سے ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تب اتونیہ نے رضیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور خود رضیہ کو بھی اپنا تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا۔ دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1240 میں ملک اتونیہ کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، مگر ایک مرتبہ پھر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی۔ رضیہ اور اتونیہ بمشکل اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگے۔ زخموں سے چور بھاگتے بھاگتے کیتھل پہنچے جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا، لیکن اگلے روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیمتی لباس اور زیورات کے لیے دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے متضاد باتیں ہیں کہ رضیہ سلطان کی قبر کیتھل میں ہے، دلی میں ہے یا پھر کہیں اور۔ 14ویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ رضیہ کا مقبرہ زیارت گاہ بن گیا، اس پر ایک گنبد بنایا گیا اور لوگ اس سے برکت مانگتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار السنادید میں مقبرہ رضیہ سلطان بیگم کے عنوان کے نیچے یوں لکھا ہے: شہر شاہ جہاں آباد، پرانی دلی میں بلبلی خانے کے محلے میں ترکمان دروازے کے پاس ایک ٹوٹی سی 4 دیواری اور پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین دمشقی ہے، جو خود بھی چند مدت تخت پر بیٹھی۔ 2 قبروں کے اس مقام کو رجی سجی بھی کہا جاتا ہے، گویا ایک قبر رضیہ کی ہے اور دوسری ان کی بہن شازیہ کی۔ محقق رانا صفوی دلی کے بھولے ہوئے شہر میں لکھتی ہیں کہ ان کی قبر کی طرف جانے والی گلیاں بہت الجھی ہوئی ہیں اور بھوجالا پہاڑی سے سمت پوچھنا پڑتی ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کا بورڈ بلبلی خانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ تنگ خستہ حال گلیوں کے آخر میں
ایک اور پتھر یہاں جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمراں کی آخری آرامگاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ محقق ایلیسا گابے کا لکھنا ہے کہ رضیہ ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہے جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئیں۔ رضیہ کے والد کے ان کی دانشمندی اور حکمرانی کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آبیاری کرنے اور جانشین بنانے اور ان کے تخت پر فائز ہونے کی راہ ہموار کی۔ رضیہ نے ایسے ماحول میں حکومت کر دکھائی جس میں بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی اور خواتین کے پاس اختیارات حاصل کرنے کی بہت کم راہیں تھیں۔